ارى في المنام انی اذکرک فانظر ماذا ترى، کہ میں خواب دیکھ رہا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ہمارا خواب اور انبیاء کے خواب میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارا خواب سچا ہو بھی سکتا ہے، سچا نہیں بھی ہو سکتا۔ انبیاء کا خواب سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے تائید اور احکام پر مبنی ہوتا ہے، اور خواب کی بہت سی تعبیریں کی جا سکتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اس کی جگہ پر دوسری چیز قربان کرتے ہیں، تعبیرات کر دیتے تو گناہ نہیں ہوتا، لیکن جو جس مقام پر ہوتا ہے، جس بلندی پر ہوتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا مقام و مرتبہ جتنا اونچا ہوتا ہے، وہ وہی چیز اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے جس کا اللہ نے خواب میں دکھلایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جانور کی قربانی نہیں کی یا اور دیگر چیزوں کی قربانی پیش نہیں فرمائی، بلکہ جو چیز آپ نے خواب میں دیکھی تھی اسی چیز کو اللہ کے حضور میں پیش کرنے کی جسارت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اتنے امتحانات سے گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور امتحان جو اس کے اندر راز تھا، اس کے اندر حکمت و مصلحت کی، دنیا سمجھ نہیں سکتی تھی کہ آخر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رحم و جگر کو کیوں قربان کیا۔ اس کی وجہ سبب یہ ہے، علت یہ ہے کہ ان کی نسل سے، ان کی ذات سے، ان کے خون مطہر سے ایک ایسے نبی کی شروعات ہوگی، ایک ایسے نبی کی تخلیق اور پیدائش ہوگی جس نبی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے گا۔ وہ نبی جو تمام نبیوں کا امام اور سردار ہوگا، اس نبی کو پیدا کرنے کے لیے قربانی دینا ہوگا۔ دنیا کی کسی تاریخ میں، دنیا کی کسی سیرت طیبہ میں آپ کو یہ چیز نہیں مل سکتی کہ نبی خود نبی کو ذبح کرتا، نبی خود نبی کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہو اور قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ واحد واقعہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات اقدس سے لیا۔ ایک نبی ذبح کرنا چاہتا ہے، دوسرا نبی ذبح ہونا چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس منظر کو دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کی قربانیوں سے جو شخصیت پیدا کی جائے گی، جو ذات پیدا کی جائے گی، وہ سید الامہ اور سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اتنی ساری قربانیوں کے بعد اور 100 اونٹوں کی قربانیوں کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ وہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس سے منسوب ہے۔ اگر انسان غور کرے تو اس کے ہاتھ پاؤں تھرا جائیں گے، اس کی عقل کام نہیں کرے گی، اور وہ لڑکا بھی وہ اس سے منحرف ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر یہ بشارت کی تھی کہ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم آپ کو ایسے حلیم المزاج لڑکے کی بشارت دیتے ہیں کہ دنیا ان کا تماشا دیکھے گی، دنیا ان کی تاریخ لکھے گی۔ ایسا لڑکا آپ کو دیا جائے گا جس کا نام حضرت اسماعیل ہوگا، جن کی قربانیاں ازہر من الشمس ہوں گی، اور جن کی قربانیاں قیامت تک کے لیے یادگار کی ہے۔ اللہ نے وہ فرزند
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا. باپ نے اپنے خواب کا اظہار لفظ جگر سے کیا. لفظ جگر نے بلا شور چرا بغیر غور فکر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ یا ابت المعقوم ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ اس میں مجھ سے کہنے کی کیا بات ہے؟ آپ ہم کو قربان کر دیجیے, آپ ہم کو ذبح کر دیجیے, انشاءاللہ آپ مجھے بھی صابرین میں سے پائیے. دنیا میں جتنے صابرین گزرے ہیں, جتنے شاکرین گزرے ہیں, صبر کرنے والے, شکر کرنے والے, ان میں ایک نام کا اضافہ ہوگا, وہ نام ہوگا حضرت اسماعیل علیہ السلام. باپ نے اظہار فرمایا, بیٹے نے اقرار فرمایا, اور بیٹے نے کہہ دیا, منظوری عطا فرما دی. آپ کے اندر طاقت قوت پیدا ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس خواب کو مکمل کرنے کے لیے, اپنے خواب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے لخت جگر کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں. وہ بھی بڑی آرزوؤں کے بعد کی کوشش کرتا ہے. عالم کو عالمانہ طریقے سے, جاہل کو جاہلانہ طریقے سے, تعلیم یافتہ کو تعلیم یافتہ طریقے سے, جو جس منصب کا ہوتا ہے اسی کے مطابق شیطان اس کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے نبی کو معرفت الہیہ سے ناکام بنانا چاہتا ہے تو اس نے روایت کے اندر موجود ہے کہ 3 مرتبہ بہکانے کی ہر ممکن کوشش کی, اور تینوں مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کی یادگار اللہ نے اسے حشر کے اندر شامل فرمایا. وہ ادائیں اتنی محبوب, وہ ادائیں اتنی عمدہ لگی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو قیامت تک کے لیے باقی, قربانی کو بھی باقی رکھا. اور وہ اللہ کو بھی پسند آ جاتے ہیں تو اس کو باقی رکھا جاتا ہے, مٹایا نہیں جاتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریوں سے اس کو بھگانے کی کوشش کی اور مارا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اوپر سے اس منظر کو دیکھ رہا ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں. آپ نے اسماعیل سے یہ کہا کہ یہی جگہ آپ کو ذبح کیا جائے گا. اللہ کا حکم نہیں ہے اسی مقام میدان میں یہی ذبح کر دیجیے, کوئی حرج نہیں, فلا حرج, کوئی حرج. اللہ کی امانت اپنے والد محترم سے مؤدبانہ دردمندانہ درخواست فرمائی. تاریخی روایات کے اندر موجود ہے آپ اس کرتے کو ہماری والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا, جن کی خدمت میں یہ کرتا پیش فرمائیے گا, اور ان سے ہماری زندگی کا آخری سلام, کیونکہ اب میں آپ کو اپنی زندگی کا آخری پیغام اور اپنی زندگی کا آخری سلام فرمایا, اور یہ کہا کہ ہماری اور آپ کی ملاقات قیامت کے اس وصیت اور درخواست سے امتحان کیسے ناکام ہو سکتے ہیں, لیکن آپ نے سب کو فرمایا, تحمل فرمایا, اور اس کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں سر کو رسی سے باندھا اور اپنی چھری نکالی جو بہت تیز تھی, لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. اللہ رب العالمین نہیں چاہتے تھے کہ وقت کا نبی ذبح ہو جائے اور موجودہ پیغمبر ذبح کر دیں. اللہ کو منظور کچھ اور تھا, اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے لیتے ہیں, لیکن ابراہیم علیہ السلام کوشش کر رہے ہیں, بھرپور کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایک بات بھی نہیں کر پاتا ہے. اللہ کا حکم ہے
جیسوری ایک بال بھی حضرت اسماعیل کا نہیں کرنا چاہیے. کن فیکون، اللہ جو فرما دیں گے وہی ہوگا. چوری لاکھ جتنی شوخی کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم کے سامنے اپنا کام نہیں کر پائے گی. اس کی تاثیر، اس کا اثر کر لیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں میں پٹی بھی باندھے ہیں تاکہ باپ اور بیٹے کی نگاہ ٹکرا نہ جائے. ایک طرف بیٹا دیکھے گا، ایک طرف باپ دیکھے گا تو ہاتھ لرز سکتا ہے، چلنے میں ناکام ہو سکتا ہے. اس لیے اسماعیل ہی کی وصیت کے مطابق آپ نے آنکھوں میں پٹی بھی باندھی کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے ابراہیم کی نگاہ اور اسماعیل کی نگاہ دونوں کا مقابلہ بھی نہ ہو جائے، آپس میں مل نہ جائے، ورنہ ہم امتحان کے اندر ناکام ہو جائیں گے. اللہ تو آسمان سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا، تمام فرشتے بھی تھرا گئے کہ ایسی قربانی میں نے نہیں دیکھی. اللہ رب العالمین یہ کیا ہو رہا ہے مقام مینا میں؟ تو فرشتوں کے اندر بھی تھراہٹ پیدا ہو گئی. لیکن اللہ جانتے تھے، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں. اللہ علیم بذات الصدور. اس نے روک دیا اور اس کے بعد کوشش ناکام ہو گئی. دیکھا جب چلی ہے چھری تو وہ اسماعیل نہیں تھے بلکہ وہ جنتی دیکھا. اس کی رگ جس کی گردن کٹ گئی اور ابراہیم نے جو اپنی پٹی کھولی دیکھا کہ اسماعیل دوسری طرف ہے اور وہ بیٹا جو لٹایا تھا حضرت جبرائیل نے وہ کٹ گیا ہے. تو آپ جب کہ چھری آسمان کی طرف دیکھی اور اللہ کی تقدیر بیان کر رہا ہے. اسی لیے وہ تشریح کی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. جو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی صدا ہے جو آپ نے چھری دیکھ کر کہی تھی تو اللہ نے اس کو بھی باقی. اللہ کی بڑائی، اللہ کی حمد، اللہ کی کبریائی جو ایام نہر میں کہی جاتی ہے، نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے، اللہ نے اس کو بھی قیامت تک کے لیے باقی. اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، اللہ کو منظور نہیں تھا. اور میٹھا جو جنتی حابیل نے کیا تھا اسی میٹھے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سبق سکھایا. آج بھی ہو براہیم سلیمہ پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، اور بے قدر خون پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ہے محو تماشائے لب جان. عشق اگر اللہ سے حقیقی ہے دنیا کی تمام چیزیں اس کے سامنے عشق. اللہ سے عشق نہیں ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے تو دنیا کی ہر چیز ہماری نظر میں محدود، ہماری نظر میں اہمیت کی حامل ہوگی کیونکہ ہم اسے دنیا میں اس کو عظیم سمجھتے ہیں. اللہ کی محبت کم اور دنیا کی محبت زیادہ، اس لیے اس کو قربان کرنے میں ہم کو تعامل ہوگا. دس بکس کی زندگی ہو جائے گی، کروں نہ کروں، ایسا کروں کہ یوں ہو، ایسا کروں کہ یوں ہو. یہ بہت ساری تعبیرات شیطان ہمارے سامنے لا کے رکھتے ہیں. اب علاقے انسان کا کام ہو جائے گا اور اللہ اس کو دیکھنا چاہتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی وہ یادگار، وہ سنت جو اللہ نے صبح قیامت تک کے لیے باقی رکھی، اور اس سنت والا انسان 10 ذوالحجہ کی تاریخ سے لے کر 12 ذوالحجہ کی تاریخ تک ادا کرتا ہے. اللہ اس پر اجر کیا دیتے ہیں؟ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے، کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، ان کی یادگار۔ صحابہ نے سلام فرمایا آجو ہمارا نام یا رسول اللہ، اس قربانی کرنے میں آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب، اجر، اور کتنا اجر ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، قربانی کے جانور کے اوپر جتنے بال ہوں گے ہر بال کے عوض میں ایک نیکی دی جائے گی۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر اون ہوتا ہے اور بال، ان کی تعداد بالوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا کہ قالوا مسلوب یا رسول اللہ، یہ اون کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ جن جانوروں کی پیٹھ پر اون ہوتا ہے، بہت بال ہوتے ہیں، یہ بوٹے ہیں، اس میں آپ نے فرمایا کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ حَسَنَةٍ، ہر اون کے بدلے میں ایک نیک، اور اس کے اوپر 1,00,000 بال ہو گئے 1,00,000 نیک، 1 کروڑ ہوں گے تو 1 کروڑ نیک۔ یہ عام ضابطہ ہے، اور اگر ہمارے اندر اخلاص رہا، نام و نمود نہیں رہا، اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کا عزم رہا کہ دنیا ہماری سخاوت کی داستان نہ کہے، دنیا ہم کو فیاض کر یا دل نہ کہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی خاطر میں اس قربانی کو کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی نیکیاں 1 سے لے کر 700 گنا تک ہو جائیں گی۔ یعنی اگر 1,00,000 بال ہے تو وہ کئی لاکھ بال کے برابر انسان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتی ہے۔ جانور بھی ہم کو صحت مند، توانا، تندرست کرنا چاہیے، کیونکہ وہ قیامت کے دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں جو بھی قربانی، جو بھی جانور انسان دنیا میں قربان کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، کل میدان محشر میں وہ انسان کے سامنے حاصل کیا جائے گا۔ جو بھی جانور ذبح کیے ہوں گے، جیسا بھی، ویسے ہی صورت میں، ویسے ہی شکل میں، ویسے ہی جسامت میں وہ پیش کیا جائے گا، یعنی اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے ناخن کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جس انسان کے اندر انگلیوں میں جتنے پور ہوتے ہیں، جتنے اس کے اندر لکیریں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین ان پوروں کے ساتھ انسان کو قیامت کے دن بعین ہی اٹھائے گا۔ اس میں 1 ذرہ کے برابر نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ ویسے ہی جانور بھی ہوں گے جو اس حیات اور شکل میں ہوں گے، اللہ ویسے ہی جانور اس دن اس کو پیدا فرمائے گا اور ہمارے سامنے پیش ہوگا، اور یہ ہے کہ وہ پلسرات کی سواریاں ہو جائے گی، پلسرات سے انسان بیٹھ کر کے آرام سے گزر جائے گا۔ تو خوش دلی کے ساتھ ہر شخص کو جو صاحب نصاب ہے بالخصوص اس کو قربانی کرنا چاہیے، اور جن کو اللہ نے عذر بخشی، ایام اضحیہ قربانی کے دن میں اللہ نے اسا ہے کہ وہ قربانی کر دے گا تو اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، بڑی خوشی سے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی استقبال فرمائے، اللہ اس کی بھی یہ اجر و ثواب مرتب ہوگا، اور دنیا کو دکھانے کے لیے کرنے پر وہ سب پیسہ ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اللہ اس پر اجر عطا نہیں فرمائیں گے۔ اور جو شخص مال کو محبوب سمجھتے ہوئے، صاحب حیثیت ہوتے ہوئے، وسعت کے باوجود بھی اللہ کے حضور ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ان کو ہماری عیدگاہ میں آنے کی ختم اجازت نہیں۔ جو لوگ وسعت کے باوجود بھی اللہ کے حضور میں قربانی نہیں کرتے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے کوئی ایک اپنی طرف سے آیا بلکہ ان لوگوں کو بھی خیال رکھا کہ جو غریب ہیں مسکین ہیں جن کے دل کے اندر یہ داعیہ یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی دیتا تو میں بھی قربانی کرتا